حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو آپ اپنے سر کے بال اکھاڑنے لگے، زمین پر دیوانہ وار لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر میں ڈالتے ہوئے زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کے ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیات نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا ساتھی بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھیں کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ اکرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی اور تذبذب تھا، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر ہٹنے لگے۔ تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تھا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر مارا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دے دی، تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے
کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یعنی میرے پاس آ کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزے رکھنے والی عورت ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بھی بیوی بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک واقعہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے جو نہایت عبرت انگیز اور درد بھرا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ ایک موقع پر گھریلو معاملات میں ایک بات ایسی ہو گئی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات راز کے طور پر بتائی تھی، اور فرمایا حفصہ یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی قریبی سہیلی حضرت عائشہ سے اس راز کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے اس بات کی خبر اپنے نبی کو دے دی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل گرفتہ ہو گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عرصہ تک علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ واقعہ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور ان کی شان بلند فرمائی۔ یہ واقعہ بظاہر ایک گھریلو معاملہ تھا، لیکن اس میں امت کے لیے بڑے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امانت داری اور راز کو چھپانا بہت بڑی صفت ہے، اور اگر نبی کا راز فاش کر دیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، ان کے دل میں بھی رنج و تکلیف آتی تھی، لیکن وہ اللہ کی وحی کے ذریعے اپنی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر نبی کی بیویاں ان کے ساتھ وفاداری کریں گی تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر وہ معمولی باتوں میں بھی کوتاہی کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نبی کو بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ان کے فیصلوں اور ان کی باتوں کی پاسداری ہر حال میں سب پر لازم ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات پر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرمایا۔ بعد ازاں وہ ان جلیل القدر امہات المومنین میں شمار ہوئیں جن کی فضیلت اور مقام بہت بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ایک پاکیزہ اور بابرکت تعلق کی مثال ہے۔
हज़रत हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक नहायत बाइज़्ज़त बाशऊर और इल्म दीन से मोहब्बत रखने वाली खातून थीं। आपको कुरान करीम की तिलावत और यादाश्त में कमाल हासिल था, इसी वजह से उन्हें हाफ़िज़ा कुरान भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाकर ना सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को शर्फ बख्शा, बल्कि उम्मत को ये सबक भी दिया कि ईमान और दीनदारी सबसे बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उनके सब्र और इस्तकामत को पसंद करते थे। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और खिदमत में रहती थी और आपकी हयात मुबारक के लम्हात को दीन की खिदमत और उम्मत की रहनुमाई के लिए महफूज करती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दीनी गैरत और कुरान के साथ शफकत की कदर फरमाते थे। यही मोहब्बत और तौल्लुक था कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन का बुलंद मकाम अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हुस्न सलूक, शफकत और मोहब्बत के ज़रिए उम्मत को ये दर्स दिया कि बीवी के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और भरोसा रखना ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पाक हमें भी एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें, आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत और कुशादगी के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।